جو بلیا صدقے دے دو ذرا سہارا بابا کی لاش عابد دفنال جا رہے ہیں تم لاد ایک چٹائی میت میں اس پہ رکھ لو ہو دفن جس میں بابا وہ قبر میں بلا لو بیمار کیسے دیکھے ایک باپ کا جنازہ بابا کی لاش عابد دفنال جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقط بزرگان عزیز برادران ملت ظاہر ہے یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس فرش عزا پر آپ پوری رات محو عبادت تھے اور اس فرش عزا پر جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس فرش عزا پہ جب بیٹھا کیجئے تو اس فرش عزا کا بوسہ لیا کیجئے اس فرش عزا کو چوما کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے میر انیس کو کہنا پڑا اے فرش عزا میں اپنی قسمت پہ کتنا ناز کروں کہ فاطمہ تیرے سبب میرے گھر آنے لگیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فرش عزا بہت قسمت والوں کو ملتا ہے۔ فرش عزا پہ جب بیٹھا کیجئے تو پرسہ دیا کیجئے اور یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس کو جب ہمارے 8ویں امام نے بچھایا ہے تو امام نے جب اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا تو جب بھی کوئی امام کا عزادار آتا تھا امام اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور اس کو گلے سے لگا کے کہتے تھے اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں جب امام کا ایک شاعر کہ جس کو دیوال خزائی کہا جاتا ہے جب وہ آتا ہے تو امام صرف اپنی جگہ سے اٹھے نہیں بلکہ امام اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد دیوال خزائی کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہا میری دادی کے مددگار اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اس لیے کہ یہ وہ فرش عزا ہے۔ دیوال خزائی آتا ہے اور آنے کے بعد فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہے۔ امام نے فرش عزا پہ بٹھایا اور بٹھا کے امام نے دیبل سے کہا دیبل محرم کا چاند نمودار ہو گیا، کیا تو نے میرے حسین کے لیے کچھ نہیں کہا؟ دیبل رونے لگا مولا اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ میں آپ کو پرسہ دے سکوں۔ امام نے جلدی سے ممبر سجایا اور ممبر سجا کے کہا دیبل بسم اللہ۔ دیبل نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میرے اندر اتنی وہ طاقت کہاں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ممبر پہ جا کے مرثیہ پڑھوں؟ مولا آپ فرش عزا پہ رہے اور میں ممبر پہ چلا جاؤں۔ امام نے دیبل سے کہا دیبل کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں ہے؟ عرب میں جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے جب کچھ اس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے تو مردوں کے جنازے میں باہر دروازے پہ مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ باہر عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کے امام رو کے کہتے ہیں دیبل جس دن سے میرا حسین باہر گیا اور جہاں جہاں پہ بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے دیبل مردوں کے مجمع میں علی مرتضیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتوں کے مجمع میں فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور آنے والے عزادار اور آنے والی مومنہ کے حق میں دعا کرتی ہیں۔
اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ ایسے نہ روئیے، ایسے روئیے جیسے رونے کا حق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس منظر کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب سرکار حسین ابن علی نے 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چھوڑا تو امام حسین نے 2 محرم کو جب کربلا میں وارد ہوئے تو امام نے جیسے اس زمین کربلا پہ پیر رکھا، جناب زینب تڑپ کے آئی اور آ کے کہتی ہے ماں جائے اس زمین سے اور اس خاک سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن صبر کرو۔ اتنا کہنے کے بعد امام نے قافلہ بنی اسد کو بلایا اور قافلہ بنی اسد کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس زمین کو آباد کروں۔ قافلہ بنی اسد کے سارے لوگ آئے، سارے کے سارے قافلے بنی اسد نے بس ایک جملہ کہا، مولا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس زمین پہ جو بھی آیا ہے وہ رو کے گیا ہے، مولا آپ اس زمین پہ نہ رکیے۔ امام نے کہا نہیں، ہم اسی زمین کو آباد کریں گے۔ ایسا کرو کہ یہ 60,000 دینار کی یہ مجھے تم جو ہے وہ زمین میرے حوالے کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے عزاداروں کو روکوں گا اور ایک جملہ کہوں گا اور یہی مجلس کا شاید رخ بن جائے گا اور اس کو سنیں۔ وہ ظاہر یہ ہے کہ امام نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے اور یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پہ امام حسین کو دفن ہونا ہے۔ امام حسین کو زیادہ دن رہنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 8 دن امام حسین رہیں گے، لیکن امام حسین 8 دن کے لیے بھی قبیلہ بنی اسد سے زمین خرید کے قیامت تک کے جوانوں کو بتا رہے ہیں اے عزادارو سنو، حسین کا اصل چاہنے والا وہ ہے جو کسی بھی جگہ پہ رہے اس زمین کا معاوضہ دے دے۔ حسین یہ نہیں چاہتا کہ کسی غصبی جگہ پہ ایک لمحے کے لیے بھی پیر رکھ دے تو چے جائے کہ حسین کا عزادار جب حسین کسی غصبی جگہ پہ وقتی طور پہ نہیں رک سکتا تو چے جائے کہ اس کا چاہنے والا کسی غصبی جگہ پہ رہنے لگے۔ یہ ایک پیغام ہے جو امام حسین نے 2 محرم کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے زمین خریدنے کے بعد امام حسین نے قافلہ بنی اسد کے حوالے کی اور حوالے کرنے کے بعد امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے قافلہ بنی اسد والو یہ زمین میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ میں نے علی اکبر کے نام کر دی ہے، بس اتنی میری شرطیں مان لینا۔ دیکھو جب فوج اشریہ ہمارے جسموں کو یہاں پہ چھوڑ کے چلی جائے تو تم سب کے سب آ جانا، ہمیں جو ہے وہ دفن کر دینا۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے جب ہمارا کوئی زائر آئے تو ہمارا نشان قبر بتا دینا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا زائر آئے تو اسے جو ہے وہ 3 دن کا مہمان رکھنا۔ میری قوم کے نوجوانوں روایتوں کے جملے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے وصیتیں کی اور یہ وصیتیں کرنے کے بعد امام حسین نے پورا ایک میدان اور پورا ایک مقتل سجایا ہے کہ جو 10 محرم کو وارد ہوا ہے اور جب 10 محرم کو چاروں طرف ہر ایک طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، کہیں پہ حبیب کا لاشا، کہیں پہ زہیر کا لاشا، کہیں پہ سعید کا لاشا۔ جب 10 محرم اور شام غریبہ تک آ گئی، جب 11 محرم آئی ہے تو 11 محرم کو جب فوج یزید اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے جا چکی ہے تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد وہاں سے چلنے لگے تو امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، امام سجاد نے پھوپھی کی طرف مڑ کے دیکھا، پھوپھی اماں خیریت تو ہے؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد کیا تم بھی جو ہے وہ اپنی جان دے دو گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یا حسین، روایتوں کے جملے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ان کی غیرتوں کو تو دیکھیے، انہوں نے اپنے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوا ہے اور وہ بھی اس طریقے کا ہے۔ بیٹا بھی اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار۔ یا حسین
जब 11 मुहर्रम को काफिले बनी असद जब वसीयत के मुताबिक जो है वो वारिद करबला हुआ, आज भी जब आप जाएंगे तो ये काफिले बनी असद जब आता है तो सरजमीन करबला पे पहुंचने के बाद यही सब हुसैन ए हुसैन कहाँ है? हाँ, कबीले बनी असद की औरतों ने जब गैरत दिलाई तो काफिले बनी असद के मर्द हाथों में फावड़ा और खुदाल लेके गंजे शहीदा में आने लगे। अजरुकुम अल्लाह, रोने में शर्माया ना करो, हिचकिचाया ना करो, अगर रोना ना आया करे तो सरों को नीचे कर लिया करो। रिवायत के जुमले हैं, ये काफिले बनी असद धीरे धीरे गंजे शहीदा की तरफ आ रहा है, अपने हाथ में बेलचे और फावड़े लेके आ रहा है। इसके पीछे पीछे काफिले बनी असद के पीछे पीछे रिवायतों में मिलता है औरतें भी आती है, और जब काफिले बनी असद के मर्दों ने अपनी औरतों से कहा, अरे तुम चले जाओ, हम हुसैन और उनके इस अकारीब का लाशा दफन कर देंगे। तो कबीले बनी असद की औरतों ने एक जुमला कहा, नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि तुम शोहदाए करबला के लाशें दफन करो। हम फुरात से पानी लेके आएंगे और इन शोहदाए कब्रों की कब्र पे पानी छिड़केंगे। लीजिए मेरे अजीजों, ये काफिले बनी असद सरजमीन अजरुकुम अल्लाह, ये काफिले बनी असद सरजमीन करबला पहुंच गया, लेकिन इस आलम में पहुंचा है कि चारों तरफ बिखरे हुए लाशें नजर आ रहे हैं। पहचान में कोई लाशा नजर नहीं आ रहा है कि कौन अकबर का लाशा है, कौन कासिम का लाशा है। अचानक कूपे से गर्दो गुबार नजर आई। काफिले बनी असद ने जो गौर से देखा, वो सवार जब करीब आया है तो अजीब मंजर है, जैसे ही आने वाला सवार ज़मीले करबला पे पैर रखता है, अपनी पेशानी पे हाथ रख के कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। पता लगा ज़माने का सज्जाद आया है, हाथों में हथकड़ियों के निशान, पैरों में बेड़ियों। अजरुकुम अल्लाह, तारीख में मिलता है इमाम सज्जाद जैसे ही आते हैं, काफिले बनी असद इमाम के कदमों पे आता है और आके कहते हैं, मौला हम ये चाहते हैं कि इन शोहदाए करबला को दफन कर सके। इमाम ने कहा, तो फिर इरादा क्या मौला? हमारे अंदर इतनी शनाख्त नहीं है, हमारे अंदर इतनी पहचान नहीं है, मौला हमारी मदद करते रहिए और बतलाते रहिए, हम लाशें दफन करते आएंगे। एक बैक इमाम सज्जाद सरजमीन करबला में खड़े होके कहते हैं, एक कबीले बनी असद वालों उठो, और सामने जो लाशा है ये कोई और लाशा नहीं है, ये ओलो मोहम्मद का लाशा है, ये ज़ैनब के दुलारों का लाशा है। अरे ये वो लाशा है कि जब इसके साथ जब बीवियों को मिले, हर एक सर बीबी ने ले लिया, इन बच्चों का सर जब लेने वाला कोई न मिला। अचानक ये जुमला आया, क्या इन बच्चों की मां मर गई? अचानक ज़ैनब ने आवाज दी, अरे ऐसा लगे इन बच्चों की मां जिंदा है, मगर मैंने मन्नत मानी है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं हुसैन को रोऊंगी। अजरुकुम अल्लाह, लीजिए मेरे अजीजों,
और मोहम्मद के लाशें उठने लगे, और उनका लाशा आगे आगे, मोहम्मद का लाशा इसके बाद आएगा। ये और मोहम्मद के लाशें वो हैं जब मक्तल में, जब खेमे में वापस आए हैं तो इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा और देख के कहते हैं ज़ैनब नजर नहीं आ रही, अरे वो माँ नजर नहीं आ रही। अचानक जनाबे फिजा पहुंचती है, फिजा ने हरे खेमे का पर्दा हटाया। अचानक जैसे ही खेमे का पर्दा हटाया तो देखती क्या है, जनाबे ज़ैनब अपने हाथों को बुलंद करके करे, परवरदिगार बच्चे बहुत छोटे हैं, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये कह के फिजा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद लीजिए मोहम्मद का लाशा दफन होने के लिए जा रहा है। दिल खोल के रो लीजिए, मन्नतें मांग लीजिए, मुरादें मांग लीजिए। रिवायत के जुमले, फिजा आगे बढ़ी, फिजा ने ज़ैनब के बाजू को पकड़ा और चाहती है कि वो मोहम्मद के लाशे के करीब आए। जनाबे ज़ैनब ने कहा फिजा बाजू छोड़ो। ये कह के वो मोहम्मद के लाशे के करीब आई। करीब आने के बाद दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई और जगह बनाने के बाद सर सजदे खालिक में रख के ज़ैनब ने कहा परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये कह के इमाम हुसैन करीब आए और करीब आके कहते हैं ज़ैनब बड़ा जख्म जिगर दिया है इन बच्चों ने। बस इतना सुनना था। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए भैया मेरे बच्चों ने कौन सा जख्म जिगर दिया है? इमाम हुसैन कहते हैं इन बच्चों से लश्कर यजीद पूछता रह गया तुम्हारा हुसैन से क्या रिश्ता है? बस ये यही कहते रहे, अरे तुम्हें रिश्ते से क्या मतलब, बस ये समझ लो वो आका है, हम गुलाम हैं। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला के। लीजिए काफिले बनी असद वालों ने उन मोहम्मद के लाशें दफन कर दिए। लीजिए अब हम उस लाशे की तरफ चलते हैं जो कहने को लाशा है मगर हकीकत में कटड़ी में बंधा हुआ है कि जिसको कासिम का लाशा कहा जाता है। रिवायत के जुमले हैं जब 10 मुहर्रम आई है, 10 मुहर्रम में जनाबे अब्बास और जनाबे अली अकबर दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं और कहते जा रहे, अब्बास कहते हैं पहले मैं हुसैन पर अपनी जान दूंगा, जनाबे अली अकबर कहते हैं पहले मैं अपनी जान कुर्बान दूंगा। जनाबे अब्बास अकबर से कहते हैं नहीं अकबर ऐसा नहीं है, तुम जो है वो हुसैन के ऊपर जान निछावर न करना वरना मेरे भैया की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर कहते हैं चाचा तो आप भी ल जाइएगा वरना मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। इतना सुनना था। कासिम दौड़ के आते और आके कहते भैया ना आप जाइएगा, चाचा ना आप जाइएगा, न किसी की कमर टूटेगी न किसी की आंखों का नूर जाएगा। अरे मैं तो यतीम हूँ, बस इतना सुनना था। हुसैन दौड़ के कासिम के करीब आए और करीब आके दे बेटा कासिम तुम मुझे अकबर से ज्यादा प्यारे हो। अजरकुम अल्लाह। रिवायत के जुमले हैं कासिम अकेला शहीद है कि जिसके ऊपर एक ऐसा जुल्म हुआ कि जो करबला के किसी शहीद पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ। मक्तल कहता है कि जब जनाबे कासिम मैदान में गए हैं अरसत शामी के सारे बेटों समेत जो है वो जब कत्ल कर दिया। उमर साद अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे, ये घोड़े पे खड़ा होके कहता है ये हाशमी जवान है, ये हसन का खून है, ऐसे नहीं मारा जाएगा, अकेला शहीद है। लाखों के लश्कर ने मिलके कासिम के ऊपर पत्थर मारने शुरू किए। अरे एक बेगैरत का पत्थर कासिम की पेशानी पे लगा, कासिम घोड़े पे डगमगाने लगे। कासिम जैसे घोड़ी की सील से आना चाहते थे, कासिम का पांव रकाब में फंस गया। इतना सुनना था। हुसैन खेमे से दौड़े और दौड़ के कह रहे थे ए अब्बास मेरा भतीजा मर गया, मेरा हसन मार डाला गया, इधर के सवार उधर, उधर के सवार उधर। अजरकुम अल्लाह। रिवायत के जुमले हैं तारीखों में मिलते हैं कि रिवायत कहती है तारीख में ये जुमला लिखा हुआ है कि जब हुसैन
قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں قاسم کہاں ہو؟ کہیں سے آواز نہ آئی۔ امام حسین کہتے ہیں قاسم حسین بلا رہا ہے کہاں ہو؟ پھر اس کے بعد امام حسین کہتے ہیں قاسم امام وقت بلا رہا ہے لبیک کہو۔ اتنا سننا تھا زمین کربلا سے ہر طرف سے آواز آنے لگی اے چچا میں یہاں ہوں، ارے کوئی ٹکڑا یہاں سے کوئی ٹکڑا وہاں سے۔ حسین نے ردا کو بچھایا، سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے خیمے کے قریب آئے اور آ کے کہتے ہیں فروا یہ لو تمہارا قاسم۔ فروا ماتم کر کے کہنے لگی امام سجاد نے جب قاسم کا یہ لاشا جب لحد کے حوالے کیا، امام سجاد رو کے کہہ رہے تھے اے چچا سجاد بہت شرمندہ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ قبیلہ بنی اسد والے قاسم کا یہ لاشا زمین کربلا کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، جہاں پہ بیٹھے ہو وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی آواز ملا کے کہتے رہو مولا کاش کہ ہم بھی میدان کربلا میں ہوتے، مولا ہم بھی آپ کے ساتھی ہوتے، جیسے قبیلہ بنی اسد والوں نے آپ کے لاشے کو دفن کرنے میں آپ کی مدد کی۔ مولا ہمیں بھی اتنا موقع کاش مل جاتا، ہم بھی دفن کرنے میں مدد کرتے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اب میرے عزیزو، اب وہ لاشا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جب حسین کا یہ جوان، جب قبیلہ بنی اسد نے امام حسین کو یہ زمین دی تھی تو امام حسین نے یہ زمین علی اکبر کے حوالے کی اور علی اکبر کے نام کی۔ قبیلہ بنی اسد کا ایک جوان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار اتنا خوبصورت بیٹا مجھے دے دے۔ امام حسین نے کہا بھائی میں تیری ہاتھ بار مان لوں گا مگر یہ دعا نہ کر۔ اس نے کہا مولا ایسا کیوں؟ امام حسین نے کہا یہ بتلا اگر میں نے دعا کر دی اور اللہ تجھے دے بھی دیا اتنا خوبصورت بیٹا تو یہ بتلا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تو تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ کہتا ہے مولا مر جاؤں گا مگر یہ منظر نہ دیکھوں گا۔ امام حسین نے کہا بس یہ دعا نہ کرا اس لیے کہ یہ اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ 57 سال کا صحیح باپ علی اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھائے گا؟ اور جب اٹھائے گا بھی تو یہ کہہ کے اٹھائے گا اے عباس یہ لاشا حسین سے نہیں اٹھتا، عباس کے لاشے سے آواز آئے گی اے مولا وہ آقا موت نے مجبور کر دیا ورنہ ضرور اس کام میں مدد کرتا۔ علی اکبر کا لاشا لے کے حسین چلے، خیمے کے قریب آنا چاہتے تھے، حسین سے سنبھلا نہ گیا، حسین سے لاشا زمین کربلا پہ رکھا، آواز دی اے اطفال بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اسی طریقے سے حسین نے جس طریقے سے اکبر کے لاشے کو خیمے میں پہنچایا تھا، قبیلہ بنی اسد نے بھی اسی طریقے سے علی اکبر کا لاشا جب قبر کے حوالے کیا ہے۔ سید سجاد بہت روئے اور رو کے کہتے جا رہے تھے اے بابا یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کے جانے سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کا۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، لیجئے اب
اگر میں قبیلہ بنی اسد سے کہوں کہ لاشِ عباس کو دفن کرو یا لاشِ عباس کو لے کے آؤ، تو قبیلہ بنی اسد والے کہیں گے نہیں، ہم لاشے کو صرف دفن نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس فرات کے کنارے صرف لاشا ہی نہیں ہے بلکہ عباس کا علم ہے، کہ جس علم کو حسین لے کے گئے تھے، جس علم کو لے کے عباس گئے تھے، اور جیسے جیسے یہ علم فرات کے کنارے بڑھ رہا تھا، سکینہ خیمے میں بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں صبر کرو، وہ دیکھو سامنے علم نظر آ رہا ہے، میرا چچا اب گیا ہے پانی لینے کے لیے، پانی لے کے آئے گا، تمہیں میں سیراب کروں گی۔ میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ ایک زائر زیارت کرنے کے لیے مولا عباس کے روضے پہ گیا، اس بڑا خوش نصیب زائر تھا، سرداب میں جانے کی اسے زیارت مل گئی، اسے اجازت مل گئی۔ سرداب وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب عباس کی اصل قبر ہے۔ یہ زائر جب سرداب میں پہنچتا ہے تو پہنچ کے قبر کو دیکھ کے بہت روتا ہے، اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ عباس کی قبر ہے، لیکن لگتا تو ایسا ہے کہ یہ اصغر کی قبر ہے۔ بہت دیر تک رویا، روتے روتے اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہتا ہے اچھا اب سمجھ میں آیا، زینب بار بار امام سجاد سے کیوں کہہ رہی تھی اے سجاد صحیح بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ اس لیے کہ میرا باپ تو طویل القامت تھا، بڑا قد والا تھا، یہ چھوٹی قبر کیسے ہو گئی؟ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک بوتل کو نکالا، ایک شیشی کو نکالا، اور سرداب میں جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف جو پانی جو ہے وہ طواف کرتا ہے، اس پانی کو اس شیشی میں بھرا اور اپنے ساتھ اپنے کلیجے سے لگا کے باہر آیا۔ جو اس کے قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے وہ کہنے لگے ارے عباس کی قبر کا پانی لے کے آئے ہو، تھوڑا سا ہمیں دے دو، تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ یہ کہتا ہے کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ تو اس سے پوچھا جاتا ہے ارے کرو گے کیا؟ یہ کہتا ہے میں اس پانی کو لے کے قید خانہ شام میں جاؤں گا، سکیلہ کی قبر پہ پانی ڈال کے کہوں گا سکیلہ عباس نے پانی بھیجا ہے، اجرکم من اللہ۔ لیجئے یہ عباس کا لاشا علم کے ساتھ آ گیا ہے، کاش کہ وہ منظر سکیلہ نے بھی دیکھ لیا ہو۔ جب یہ علم واپس آیا ہے، سکیلہ نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا اے بچوں علم تو آ گیا، علمدار لایا۔ امام سجاد نے اپنے چچا کے لاشے کو قبر میں جب اتارا ہے تو روتے روتے امام سجاد کھڑے ہو گئے اور اپنے بابا سے ایک جملہ کہنے لگے اے بابا آج سجاد نے اس کو بھی دفن کر دیا کہ جس کی شہادت کے بعد آپ نے اپنی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ابا تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، ظاہر ہے اب وہ لاشا دفن کریں گے یہ قبیلہ بنی اسد والے، کہ جس کے لیے امام سجاد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہر ایک لاشے کے دفن کرنے میں تم میری مدد کرنا، لیکن میرے بابا کا جو لاشا ہے اس کو میں خود تنہا دفن کروں گا، چونکہ امام کا لاشا امام ہی دفن کرتا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو زمین کربلا پہ تھک کے ہار کے لاشیں اٹھا اٹھا کے حسین جب زمین کربلا پہ بیٹھ گیا تو عمر سعد اللہ اس کے خاندان پہ لعنت کرے، یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ڈر کیوں رہے ہو؟ اب یہ حسین وہ والا حسین نہیں ہے، یہ غریب ہو گیا ہے حسین۔
ایسا کرو اب جو بھی اس غریب حسین پہ سب سے زیادہ ظلم کرے گا میں اسے انعام دوں گا۔ روایت کہتی ہے 12 قاتل امام حسین کے چاروں طرف ٹہلنے لگے۔ روایت کہتی ہے امام حسین اکیلے ہیں، 12 قاتل چاروں طرف امام حسین کا طواف کر رہے ہیں۔ سکینہ نے سوال پوچھ لیا، اما فضا یہ بتلائیے یہ لوگ کیوں آئے ہیں بابا کے پاس؟ جناب فضا کو کہنا پڑا سکینہ یہ تیرے بابا کے لیے آئے ہیں اس لیے کہ انہیں دولت چاہیے۔ فضا کہتی ہے اگر انہیں دولت مل جائے تو کیا یہ میرے بابا کو چھوڑ دیں گے؟ ہاں سکینہ اگر انہیں دولت مل جائے تو یہ چھوڑ دیں گے۔ سکینہ جلدی سے وہاں سے ہٹی اور ہر ایک خیمے میں جانے کے بعد اپنی سر سے چادر اتار کے کہتی ہے ارے کچھ بیویوں کے پاس ہو تو دے دو تاکہ ان لوگوں کو دے دیا جائے میرا بابا بچ جائے۔ لیجئے میرے عزیزوں، جب حسین کا یہ لاشا امام سجاد دفن کرنے لگے قبیلہ بنی اسد پیچھے روتا جا رہا تھا۔ امام سجاد اپنے بابا کے لاشے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اس جگہ پہ پہنچے امام سجاد نے قبیلہ بنی اسد والوں سے کہا اس جگہ کو جلدی سے صاف کیا جائے۔ جیسے اس جگہ کو صاف کیا گیا ایک پتھر نظر آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا قبر الحسین ابن علی۔ قبیلہ بنی اسد والوں نے بہت چاہا کہ یہ پتھر ہٹ جائے مگر یہ پتھر نہ ہٹ سکا۔ امام سجاد آگے بڑھے اور اس پتھر کو ہٹایا۔ جیسے امام حسین کا لاشا قبر کے حوالے کیا، 2 ہاتھ سرہانے سے برآمد ہوئے، 2 ہاتھ پائیتی سے برآمد ہوئے اور برآمد ہوتے ہوتے کہا جا رہا تھا لاؤ سجاد میرے حسین کو میرے حوالے کر دو۔ یہ ایک الگ بات ہے حسین کا لاشا جب دفن کیا جا رہا تھا ارے برابر میں اصغر کا لاشا بھی تھا۔ اصغر کا لاشا حسین کی برابر میں دفن کیا گیا اس لیے کہ رباب کو بڑا ارمان تھا میرا بچہ رات کے سناٹے میں ڈر جاتا ہے، اسی لیے حسین کے برابر میں دفن کر دیا۔ میں کہوں اے رباب یہاں تو اصغر کے بعد حسین موجود ہے مگر وہ سکینہ کیا کرے جو قید خانہ شام میں اکیلی رہ گئی؟ عجب نہیں رباب آواز دے ارے میں شام کی عورتوں سے کہہ کے آئی ہوں اے شام کی عورتوں جب تمہیں اپنے کام سے فراغت مل جائے شام میں آنا، میری بچی کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا۔